ظفر نے کیا خوب بات کہی تھی کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب بندہ ظلم کرنے لگتا ہے اس وقت بھول جاتا ہے کہ اس ظلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب بندے کے عیاشی کے دن آتے ہیں، جب مال آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ رب بھی کوئی چیز ہے، وہ بھول جاتا ہے اس چیز کو کہ رب بھی کوئی چیز ہے اور یاد خدا بھی کوئی چیز ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو خوف خدا کو بھول جاتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس ظلم کے بارے میں رب پوچھے گا، اور جس پر میں نے ظلم کیا ہے جب تک قیامت میں وہ راضی نہیں ہوگا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو جیسا بھی بندہ ہو لیکن آدمی وہی ہے جس کو عیش میں بھی یاد خدا رہتی ہے اور تیش میں بھی خوف خدا رہتا ہے، جس کو عیش میں بھی یاد خدا رہتا ہے۔ مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، یہ بات کو سنتے جائے، میں اس کے بعد یہ ترجمہ تفسیر مکمل کروں، وقت تھوڑا ہے۔ خراسان کے ایک بزرگ تھے، فقیر تھے، درویش تھے۔ بعض فقیر جو ہوتے ہیں وہ بڑے منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں۔ خراسان کے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا امید خراسانی، تو بڑا رئیس آدمی تھا، بڑا امیر کبیر بندہ تھا۔ اس کی امیری کا یہ عالم تھا کہ جو اس کے غلام ہوا کرتے تھے وہ اتنے امیرانہ لباس پہنتے تھے کہ جو امیر لوگ تھے وہ رشک کیا کرتے تھے کہ یہ امیر کا غلام ہے۔ وہ فقیر جو تھا وہ غریبی کے دن گزار رہا تھا، تو اس نے نا ہرات ایک شہر ہے، تو اس کے اندر اس کے غلام امید خراسانی کے غلام جو تھے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس فقیر نے وہاں پہ، اس درویش نے ان غلاموں کو وہاں پہ دیکھا۔ جب ان کی اس نے زیب و زینت کو دیکھا، لباس کو دیکھا، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھا، تو وہ فقیر جو تھا بول پڑا، کہنے لگا اللہ غلاموں کو کس طرح رکھتے ہیں، یہ امید سے ہی کچھ سیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اب بڑی اس نے جو ہے وہ بات بہت بڑی بات کر دی تھی کہ اللہ غلاموں کو کیسے رکھتے ہیں، یہ امید سے ہی کچھ سیکھ لے۔ اب اس وقت تو جواب نہ آیا، اس وقت تو جواب نہ آیا۔ اب ہوا یہ کہ جو بادشاہ وقت تھا امید خراسانی سے ناراض ہو گیا، وہ مسئلہ بن گیا، اس نے اس کو گرفتار کروا لیا، اس کی مار پیٹ شروع ہو گئی، قید میں بند کر دیا، اس کے غلاموں کو پکڑا اور اس کے غلاموں پر ظلم کیا، تشدد کیا کہ بتاؤ اس کے راز بتاؤ مجھے، لیکن اس کے غلاموں نے وفاداری کی مثال قائم کر دی، اپنے مالک کا کوئی راز نہ بتایا۔ اس وقت اللہ کریم نے پھر اس درویش کی طرف یہ الہام ہوا کہ اے بندے خدا، تو کہتا تھا کہ امید سے غلاموں کو کیسا رکھتے ہیں یہ سیکھ لے۔ اللہ امید سے غلام پروری کیا سیکھے گا، تو امید کے غلاموں سے کچھ بندگی ہی سیکھ لے، تو امید کے غلاموں سے کچھ بندگی ہی سیکھ لے کہ ان پر اتنا تشدد ہوا ہے لیکن مالک کے راز کو فاش نہیں کیا۔ میں کیا غلام پروری سیکھوں گا، تو ان غلاموں سے بندگی سیکھ، ذرا تجھے پتا چلے کہ بندگی کس کو کہتے ہیں، کہ آج تجھ پر اگر کوئی نازک وقت آیا ہے تو بے صبرا ہو گیا ہے، کیا یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی، تجھے 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں، 2 پیر عطا فرمائے ہیں، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا؟